ایپیسوڈ 4 بغداد و بصرہ علم کی محفلیں، علماء کے شہر، مناظر علمی وقار اور فکری پختگی کا سفر۔ مکہ اور مدینہ کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کی نظریں اب اسلامی دنیا کے دو عظیم علمی مراکز پر تھیں، بغداد اور بصرہ۔ یہ وہ شہر تھے جہاں علم کے دریا بہتے تھے، جہاں فلسفہ، فقہ، منطق، حدیث اور تفسیر پر گھنٹوں جاری رہنے والی مجلسیں علم کے موتی بکھیرتے۔ بغداد علم و عقل کا گہوارہ۔ عبداللہ جب بغداد پہنچے تو شہر میں شور تھا، علماء کے حلقے، طلبہ کی بھیڑ، مناظروں کی صدائیں۔ یہاں ان کی ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور دیگر فقہاء سے۔ ایک مجلس میں امام ابو حنیفہ نے عبداللہ کو دیکھا، خاموش، متوجہ اور ادب سے بیٹھا ہوا۔ امام نے سوال کیا، تم بولتے نہیں؟ عبداللہ نے جواب دیا، میں تب بولوں گا جب کچھ ایسا کہنے کو ہو جو میرے سکوت سے بہتر ہو۔ یہ جواب سن کر امام مسکرائے اور فرمایا، تمہاری خاموشی تمہارے علم کی علامت ہے۔ عبداللہ نے بغداد میں حدیث، فقہ اور مناظرے کے آداب سیکھے، لیکن کبھی بحث سے شہرت نہ چاہی، صرف حق کی تلاش رکھی۔ بصرہ زہد اور فکر کا مرکز۔ بصرہ کا شہر کچھ اور ہی مزاج رکھتا تھا۔ یہاں رابعہ بصریہ جیسے زاہدین کا اثر اور علماء تفسیر و زہد کی گہرائی پائی جاتی تھی۔ عبداللہ یہاں حضرت حسن بصری کے شاگردوں سے ملے۔ ان حلقوں میں صرف علم ہی نہیں بلکہ دل کی صفائی، دنیا سے بیزاری اور آخرت کی فکر بھی سکھائی جاتی تھی۔ ایک مجلس میں کسی نے پوچھا، عبداللہ، تم بغداد کے مناظروں کو چھوڑ کر بصرہ کے زاہدوں کے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، وہاں عقل بولتی ہے، یہاں دل روتا ہے، میں دونوں کا محتاج ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب عبداللہ کے اندر ایک توازن پیدا ہوا، علم کے ساتھ عاجزی، فہم کے ساتھ زہد، بحث کے بجائے اخلاص۔ علمی تحریر کا آغاز۔ بغداد اور بصرہ کی محفلوں کے بعد عبداللہ بن مبارک نے علم کو صرف یاد رکھنے کے بجائے جمع کرنے اور محفوظ کرنے کا سفر شروع کیا۔ وہ ہر مجلس کے بعد نوٹس لکھتے، حدیثوں کو سند کے ساتھ جمع کرتے اور ان کی صحت کی تحقیق کرتے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں ان کی مشہور تصنیف کتاب تھی، الزہد وجود میں آئی۔ ایپیسوڈ کا اختتام۔ عبداللہ بصرہ کی ایک تنہا مسجد میں بیٹھے قلم سے حدیث لکھ رہے ہیں۔ پیچھے سے مؤذن کی اذان سنائی دیتی ہے۔ وہ مسکراتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں اور آہستہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، جو کچھ سیکھا ہے وہ تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔